لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصا أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبر المؤمن روضة من رياض الجنة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر في الجنة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بگڑے سارے کم بڑھاؤں گا اللہ. بگڑے سارے کم بڑھاؤں گا اللہ. بگڑے سارے کم بڑھاؤں گا اللہ. مل کے پڑھیے بگڑے سارے کم بڑھاؤں گا اللہ. بگڑے سارے کم بڑھاؤں گا اللہ. ماڑیاں دی گل بڑھاؤں گا اللہ. ماڑیاں دی گل بڑھاؤں گا اللہ. ماڑیاں دی گل بڑھاؤں گا اللہ. بگڑے سارے کم بڑھاؤں گا اللہ. ماڑیاں دی گل بڑھاؤں گا اللہ. سارے آدھے گل بڑھاؤں گا اللہ. تو کر مینو یاد میں تینو یاد کرا. تو کر مینو یاد میں تینو یاد کرا. تو کر مینو یاد میں تینو یاد کرا. تو کر مینو یاد میں تینو یاد
کراں وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ وچ قرآن دے خود فرماؤندا جی اللہ ہے ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ ہے ساریاں دے گل بناؤندا اللہ ہے اور پتھر دے وچ کیڑے نو بھی کوئی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں ہر جا رزق پہنچانا اللہ ہر جا رزق پہنچانا اللہ ماڑیاں دے گل بناؤندا اللہ ہے ساریاں دے گل بناؤندا اللہ ہے بگڑے سارے کم بناؤندا جی اللہ ہے ساریاں دے گل بناؤندا اللہ ہے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تو بعد کروڑہ مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک حرد و سرا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا گوہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے تواڈے واسطے میرے واسطے بالخصوص مرحوم و مغفور واسطے قبر اشر دے اندر برکت اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے محترم سامعین و حاضرین حضرات، اس مسجد دے امام و خطیب جو کہ کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے زندگی دا کافی عرصہ قرآن دے نال مربوطی عطا فرمائیے اور ہن بھی الحمدللہ قرآن و حدیث دی خدمت کردے ہویا اپنی زندگی گزار رہے ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد امیر شمسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ میرا مالک میرا خالق آپ دے وقت میں بلند فرمائے، صحت کاملہ عجلہ نصیب فرما کے عمر خضری نصیب فرمائے اور اولاد دے ہوتے تعدیر باپ دا سایہ قائم دائم فرمائے۔ آپ جتنے احباب تشریف لے آئے ہو خالق کائنات آپ سب نو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب، دیگر تمام احباب اور قبلہ قصوری صاحب، میرا مالک اپنے محبوب دے صدقے تمام حضور دے چاند والیاں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بالخصوص جس بزرگ واسطے اپنا سارے جمع ہوئے ہیں خالق کائنات انہوں دی قبر والی منزل آسان فرمائے اور انہوں دے تمام لواحقین نو اہل خانہ نو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً اپنا سارے اندار یہ جمع ہونا یہ مل کے بیٹھنا ایک ایصال ثواب دی نیت نالے اج آپاں ایک کلخانی دی محفل، دعا دی محفل، ختم پاک دی محفل جس کے اندر تساں تے میں آپا سارے حاضر ہاں اور اللہ تے او دے محبوب دا ذکر خیر کرن دی آپا نو اے مالک سعادت عطا فرمائیے۔ بھئی حضور دا ذکر کر کے کوئی دل نو تسکین دے رہا ہے،
تے کوئی حضور دا ذکر سن کے اپنے دل نو سکون پہنچا رہا ہے. یہ مطلب ہے جے بندے سکون لینا چاہتے نے، جے بندے سکون لینا چاہتے نے تے پھر اللہ دے قرآن دے نال مربوط ہو جان. مالک آخرت کا سکون بھی عطا فرمائے گا تے دنیا کا سکون بھی عطا فرمائے گا. تھوڑا جہا ذرا اچھا بولنا تسا جٹ بندے ہو تے اے ممی ڈیڈی بال نہیں بیٹھے جنہاں دی آواز نہیں نکلدی. آپ تے جناب تو سد ماری تے 100 کو تک آواز جاندی آ تے چلو 100 کو تے نہ کم از کم مسجد دے سارے ہاتھ دے وچ تے اپنی آواز گونجنی چاہیے. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، میں اپنی گفتگو دا آغاز پہ کرنا. رب دا لکھ لکھ احسان ہے، خالق نے آپا نو انسان بنایا ہے. میں کل انسانہ دے سامنے بیٹھا کرنا تے کوئی سختی والا جملہ نہیں میں آکھنا کہ جناب دی دل آزاری ہوئے، لیکن اتنی بات ضرور ہے انسان ہوئی ہے جدے وچ انسانیت ہوئے. ایویں گل ہے، انسان ہوئی ہے جدے وچ انسانیت ہوئے. اللہ دا لکھ لکھ احسان ہے، خالق نے سانو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جی تو میں پڑھیا قصہ پڑھیا ہے، کہانی پڑھی ہے تو پھر نہ بولو. تے جے رب دا قرآن گواہی پیا دیندا ہے نا تے پھر ساڈا حق بندا ہے اسی اے چوپ والا تالا توڑ کے اونچی بولیے سبحان اللہ. جی بسم اللہ. رب العالمین خالق کائنات کا لکھ لکھ احسان ہے، خالق نے سانو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تے دوسرا فضل فرمایا ہے کہ سانو خالق کائنات نے محمد عربی دا سچا غلام بنایا ہے. تے جی اگر حضور دی غلامی دی دلیل پوچھنی ہوئے نا تے پھر اتنا ہی کافی ہے کہ جدوں بھی کوئی حضور دا غلام، حضور دا امتی، حضور دا نوکر، حضور دا کلمہ پڑھن والا فوت ہوندا ہے تے اینوں لکڑاں دے اوتے رکھ کے ساڑ دتا جاندا ہے. سارے بولے یار اینوں جناب دریا دے سپرد کر دیتا جاندا ہے. نہیں، حکم شرع ہے بھئی اس بندے نو سارے تو پہلے تے جلدی تو جلدی غسل دیو. کچھ بولنا ہے، اینوں غسل دیو. اے آقا یہ بندہ تو فوت ہو گیا ہے، انہوں غسل دیون دی کیڑی لوڑ ہے؟ فرمایا تواڈی نظر وچ فوت ہویا ہے، یہ تواڈی نظر وچ فوت ہویا ہے. ہاں وہ اللہ دا امر ہے، اللہ دا حکم ہے بندے انتقال کرنا ہے. ایس جہان تو اگلے جہان تو اس منتقل ہونا ہے. اے جہان چھوڑ کے اگلے جہان چس جانا ہے. رب دا طریقہ ہے، رب دا انداز ہے، وہ اس جہان تو اگلے جہان میں لی جان واسطے اس کے طریقہ رکھیا ہے کہ بندے دے جسم دے وچوں ایک باری روح کٹ دے تے پھر جدوں اللہ نے چاہنا ہے اس روح نو واپس لوٹانا ہے. یہ مرضی اللہ دی ہے کہ اس کدوں چاہنا ہے. فرمایا ایس جہان تو اگلے جہان وال اے بندہ جاندہ ہے پیا، تسا انہوں سڑیندے نہیں ہو، انہوں جناب سوا نہیں بڑھائندے ہو، انہوں سارے تو پہلے غسل دیندے ہو، پھر چٹا سفید انہوں کفن دیندے ہو، پھر جناب بہترین قسم دا ایک بندہ تلاش کر دے ہو جڑا شرع دا پابند ہوئے، پھر اس میں جناب تسی اگو کھالار دے ہو کہ او دے پیچھے اس مرن آڑے دی نماز جنازہ ادا کر دے ہو، پھر اس میں قبر دے وچ جا کے دفن کر دے ہو، پھر مڑا مڑ مٹی پا کے تسا واپس آ جاندے ہو. انہوں دفنایا ہی ہے، آگ کیوں نے لائی؟ آواز دیتی یا رسول اللہ اے کوئی ایرا غیرہ نہیں، اے ہے توڑا غلام جس پڑھیا توڑا کلمہ، جیڑا توڑا کلمہ پڑھے انہوں آگ نہیں لائی جاندی. جیڑا توڑا کلمہ پڑھے انہوں آگ نہیں لائی جاندی. حضور جیڑا توڑا کلمہ پڑھے، جیڑا نوکر توڑا ہوئے، جیڑا امتی توڑا ہوئے، جیڑا نا توڑا لہن آڑا ہوئے انہوں ساڑیا نہیں جاندہ، او دیاں عزتاں دی رکھوالی کیتی جاندی ہے. اچھا ایک تے بات ہے کہ جڑا حضور کا غلام ہے انہوں اے پریشان ہوں دی ضرورت نہیں کہ میرے نال قبر کی بنے گا. میں حضور دے غلام دی گل کر رہا، بندہ ہوئے حضور دا غلام انہوں قبر پریشانی
کوئی نہیں، چونکہ اس ساری زندگی حضور دے نامے لگ کے گزاری ہے، کہ جائے حضور دے نامے لگ کے گزاری ہوئے نا پھر انہوں پریشانی لین دی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ حضور فرمایا ہے قبر المومنی روضۃ من ریاض الجنہ، آئے جڑی مومن دی قبر ہے نا، مومن دی قبر اے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے، اے میرے رسول فرمایا ہے۔ او قبر بھاویں اروتی موضع دے وچ ہوے، او قبر 766 دے قبرستان وچ ہوے، او قبر تحصیل پیر محل دے وچ ہوے یا دنیا دی جس بھی نکر تے ہوے، قبر ہوے محمد دے غلام دی، تھوڑا جا اونچا بولے آ گیا، ہوے قبر محمد عربی دے غلام دی، خبر ہوئے نبی پاک دے دیوانے دی، خبر ہوئے نبی پاک دے نال محبت کرنے والے دی، کہ او بھاوے پہاڑا دے وچ خبر ہوئے، بھاوے ریگستانہ دے وچ خبر ہوئے، بھاوے جناب چٹیل میدان وچ خبر ہوئے، اللہ دے محبوب نے فرمایا قبر المومنی روضۃ من ریاض الجنہ، اے مومن دی قبر جنت دا باغ ہے، اے جتنے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا لیٹیا ہوئے، فرمان مصطفیٰ اے قبر جنت دا باغ ہے، ایمان نال دس جس محمد دی وجہ تو اینو ایمان ملے ہے، اس محمد دی قبر دا عالم کی ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان سبحان، اس قبر پاک دا عالم کی ہوئے گا جس قبر دے وچ لیٹن والے دی وجہ تو کل کائنات وچ ایمان لوکاں نوں نصیب ہو گیا ہے۔ اچھا ایک تو بات یہ کہ جیڑا بندہ مومن ہے او دی قبر جنت دا باغ ہے۔ اچھا اے توجہ کریا ہے، ایک جملہ ذہن چاہ رہا ہے اور انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، اے بندہ 1400 سال بعد پڑھے حضور دا کلمہ تے مومن ہے۔ بابا جی بندہ کلمہ پڑھے 1400 سال بعد، آج نبی پاک دے ظاہری زمانے تو بعد 1400 سال کم و بیش گزرن تو بعد آج بندہ پڑھے کلمہ تے مومن ہے، کوئی شک؟ 1400 سال بعد کلمہ پڑھے بندہ مومن ہے، 1500 سال بعد کلمہ پڑھے بندہ مومن ہے، قیامت تک جڑا انسان دنیا تے آنے جس نے کلمہ حضور دا پڑھنے اور نبی پاک نال پیار رکھنے، نبی پاک دے قرآن نال محبت کرنی ہے، فرمان مصطفیٰ نال محبت کرنی ہے، میرے تے توڑے لجپال آقا فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھیا میری شریعت تے عمل کیتا اے بندہ مومن ہے۔ اے جڑا 1400 سال بعد کلمہ پڑھے وہ بندہ مومن ہے جس نبی پاک دا کلمہ سارے تو پہلے پڑھیا اور ابو بکر صدیق نے مومن ہون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ابو بکر صدیق نے ایمان شاکر نے مر نہیں ہو جاندہ اس کو پہلے؟ کون ہے ابو بکر صدیق؟ آج 1400 سال بعد کلمہ پڑھ کے تو مومن، 1400 سال بعد میں کلمہ پڑھ کے مومن، آج جناب کلمہ پڑھنا بھی سوکھا، آج جناب نماز پڑھنی بھی سوکھی، آج روزہ رکھنا بھی سوکھا، آج حج کرنا بھی سوکھا، تے میں مومن تسا مومن تے جس ویلے سر زمین مکہ تے میرے تے تواڈے لجپال آقا نے اعلان فرمایا اے لوگو آؤ ایک اعلان سنو، سارے مکے والے جمع ہو گئے، سارے لوگ کٹھے ہو گئے تے میرے آقا نے فرمایا میں تانوں ایک خدا دی دعوت دیون آیا تے میں اللہ دا آخری رسول بن کے تہاڈی طرف آیا، جس بندے نے اے گل سن کے سارے تو پہلے کریم آقا دی صداقت دی تصدیق کیتی ہے نا، اس جڑے دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کچھ بندے بول رہے ہیں باقی نہیں بول رہے، کی گل حضرت ابو بکر صدیق نال ساڈا رجوع چنگا کوئی نہیں، یارے غارے مصطفیٰ یارے مزارے۔ اچھا او دا کیڑا اچھا یار شان ہو سی جس نو رسول پاک اج بھی اپنی قرب دے وچ جگہ دیتی ہوئی ہے۔ اچھا میں ایک مثال دے دینا، جس بندے دی قبر بن جاوے نا سید قطب پاک دے مزار دے کول کول،
سید قطب علی شاہ صاحب دے آستانے دے کول قبر بن جاوے نا، میں حالے اندر دی گل نہیں کی تھی، کول نیڑے قبر بن جاوے نا، آدھیو یار بندہ بڑا مقدر آڑا جو سید قطب پاک دی نگری دے وچ جگہ لائے گیا۔ ناصر نگر جناب قبلہ پیر سید قطب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے والدین دے مزاراں دے قریب اگر کسی دی قبر بن جاوے آدھیو یار بندہ بڑا چنگا ہے، اے بندہ واقعی سادات ادب کرن والا، یہ نو سید زادیاں جگہ اپنے قریب دیتی ہے۔ میں کہ آج 1400 سال کو بعد اگر کسی سید زادے دے قریب قبر بن جاوے کہ او بندہ بڑا چنگا ہے، جے دی وجہ تو سید پڑھن، جے دی قبر اس نبی دی قبر دے نال بن جاوے، اس یارے غار ابو بکر صدیق نہ کی بنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ توجہ میرے آقا سے پیار کرنے والوں، قیامت کا دن ہوئے گا، میدان معاشر سجیا ہوئے گا، ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی، صدا دینے والا ایک صدا کرے گا، توجہ ہے، صدا کرنے والا ایک صدا کرے گا، ندا دینے والا ایک ندا دے گا، ایک آواز بلند کرے گا۔ حضرات میدان معاشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ کیا ہونے والا ہے؟ آواز آئے گی، سیدہ زہرا پاک کی سواری کا گزر ہونے والا ہے، سیدہ زہرا پاک کی سواری کا گزر ہونے والا ہے۔ توجہ، سیدہ زہرا پاک کی سواری کا گزر ہونے والا ہے۔ اے میدان معاشر والو اپنی گردنوں کو جھکا دو۔ اس بڑے مجمع میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بتائیے وہ جو سواری گزر رہی ہوگی وہ سواری کون سی ہوگی؟ وہ سواری کون سی ہوگی؟ میرا خیال ہے جنہوں نے یہ پرسوں جمعہ میرے پیچھے پڑھا ہے وہ بندے تو جانتے ہوں گے کہ وہ سواری کون سی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس بڑے مجمع میں کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جو بتا سکے کہ وہ سواری کون سی ہوگی جس پہ سیدہ زہرا سوار ہو کر میدان معاشر سے گزریں گی؟ سنیے گا کیا ہے مقام، وہ سواری جو میدان معاشر میں جس پر سوار ہو کر سیدہ زہرا پاک کا گزر ہو رہا ہوگا۔ آئیے یہ سواری کون سی ہے، یہ کس نسل سے ہے، کس جنس سے ہے، کون سی یہ سواری ہے؟ تو علماء کا متفق کا فیصلہ ہے کہ وہ سواری جو میدان معاشر میں سیدہ زہرا پاک کے لیے لائی جائے گی اور جس پر سیدہ زہرا پاک کو سوار کرایا جائے گا اور حوروں کے جرمت میں میدان معاشر سے گزارا جائے گا، وہ سواری اونٹنی ہوگی۔ کیڑی سواری ہوئے گی؟ سارے بولو کیڑی سواری ہوئے گی؟ اچھا تو یہ اونٹنی ہوئے گی کیڑی؟ یہ اونٹنی ہوئے گی کیڑی؟ سنو، ہجرت کی رات ہے، ابو بکر بھی ساتھ ہے، رب کے انوار و تجلیات کی برسات ہے۔ کوئی نہیں تسی صبح سبحان اللہ اخلق ہے۔ ابو بکر ساتھ ہے، امام الانبیاء کا ساتھ ہے، رب کی رحمت کی برسات ہے۔ پھر وہ رات ہے جو غار والی رات ہے اور پھر اس غار کے اندر دو یار ہیں، دو یار ہیں، دو حبیب ہیں، ایک خدا کا حبیب ہے اور ایک خدا کے حبیب کا حبیب ہے۔ ایک خدا کا حبیب ہے، ایک خدا کے حبیب کا حبیب ہے۔ یہ دونوں ذات عرفر اعلیٰ ہیں، وہ نبوت میں بے مثال ہے، یہ صداقت میں بے مثال ہے۔ وہ نبوت میں بے مثال ہے، یہ صداقت میں بے مثال ہے۔ اس کے متعلق بھی قرآن ہے، اس کے متعلق بھی قرآن ہے۔
جب اس کی بات آتی ہے تو قرآن بولتا ہے والذی جاء بالصدق، جب اس کی بات آتی ہے تو پھر قرآن بولتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی عرفہ ہے، یہ بھی عرفہ ہے، وہ بھی شان والا، یہ بھی شان والا، وہ بھی مقام والا، یہ بھی مقام والا، وہ خدا کا حبیب ہے، یہ خدا کے حبیب کا حبیب، یہ خدا کے حبیب کا حبیب ہے۔ اب وہ رات گزرتی ہے، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں نے صرف اپنے موضوع کو لے کر آگے نکلنا ہے۔ اب جب سفر آگے شروع کرنا ہے، ہجرت والا سفر آگے شروع کرنا ہے، جانا ہے مدینے، جس کا پہلا نام یثرب بھی ہے، مدینے جانا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں خیال آیا میرا محبوب بڑا ناز سے پالا ہوا ہے، میرا محبوب بڑا ناز سے پالا ہوا ہے، میرے محبوب کے قدمین بڑے نازک ہیں، میرے محبوب کے رخسار بڑے نازک ہیں، میرا محبوب بڑا نرالا ہے، میرا محبوب بڑا نرالا ہے، میرا محبوب بڑا نرالا ہے۔ اے ابو بکر آج تیرے عشق کا امتحان ہے، اب محبوب کے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر ابو بکر نے پاک رسول کے لیے ایک سواری کا انتظام کیا، اور وہ سواری اونٹنی ہے جسے حضرت ابو بکر نے خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضور اس سواری پہ سوار ہوتے ہیں، حضور اس اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر جاتے ہیں مدینہ۔ کچھ ہی بولنا ہے، اس سواری پہ سوار ہو کر آپ جاتے ہیں مدینے۔ اور رسول پاک کو یہ سواری اتنی پسند آئی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ابو بکر کی خریدی ہوئی سواری سیدہ زہرا کے در دولت پہ لائی جائے گی، اور زمانے کو بتایا جائے گا زمانے والوں دیکھ لو آل محمد مصطفیٰ آج ابو بکر کی خریدی ہوئی سواری پر سوار ہو کر بتا گئے لوگوں ہمارے اندر جھگڑا نہیں تھا، یہ جھگڑا تو تم نے ڈال رکھا ہے، وگرنہ ابو بکر وہ ہے جس کی خریدی ہوئی سواری کو سیدہ زہرا نے پسند فرمایا، سیدہ زہرا نے پسند کیا ہے۔ قیامت کے دن جس سواری پر سیدہ زہرا پاک تشریف لائیں گی وہ سواری تو خریدی ہے ابو بکر صدیق نے، وہ سواری تو خریدی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ کون ہے ابو بکر؟ جس کا چرچا قیامت کو بھی ہوگا، جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا اے زمانے آلیو میرے ہوتے جس بندے دے جو احسان نے نا میں او سارے دے ادا کر چھوڑن سوائے ابو بکر، سوائے سارے بولو سوائے ابو بکر دے، ابو بکر ہووے جس دے احسان دا بدلہ قیامت والے دن اللہ آپ عطا فرمائے گا، جی دے احسانہ دا بدلہ خود خدا دے وے زمانے والے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اچھا یہ دیوتے میں ایک اور دلیل بھی دے دینا، ایک چونکہ امت جڑی ہے ایک تمام امتاں تو عرفہ تے اعلیٰ امت ہے، تے پھر حضرت ابو بکر صدیق پاک آپ تے تمام حضور دی امت جو افضل تے اعلیٰ ہے۔ اگر قرآن دا بندہ مطالعہ کرے اللہ توفیق دے وے آپ قرآن پڑھئے، آمین نہ کیا ہے مطا ہو سکتا ہے کہ دعا قبول نہ ہو جائے، اچھی آنکھوں درہ آمین۔ اگر بندہ اللہ دی دتی ہوئی توفیق دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے نا تے تلاوت کردیا ایک قرآن چوں واقعہ ملتا ہے، اے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام آپ دی کچہری لگی ہوئی ہے، آپ دی عدالت لگی ہوئی ہے، آپ جلوہ گر نے، آپ جلوہ فروز نے، تے آپ نے بیٹھیاں ارشاد فرمایا بھئی یہ دسو بھئی تواڈے چوں کوئی بندہ ایسا ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت میرے کوڑ پہنچا سکتا ہوئے، ملکہ بلقیس دا تخت میرے کوڑ پہنچا سکتا ہوئے، تے قرآن گواہی دیندا ہے پھر اونا مجمع دے وچوں او جڑی مخلوق آپ دے سامنے بیٹھی ہے او دے وچوں ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے آمدہ جی حضور میں ایک کام کر سکنا،
میں یہ کام کر سکنا، میں وہ تخت لیا سکنا۔ آپ نے فرمایا دس بھی کنی دیر چ لیا سکنا ہے؟ آندا جی اے بس تساں جس ویلے تک محفل برخاست کرنی ہے میں اتنی دیر چ وہ تخت لے کے تے تہاڈی خدمت وچ پیش ہو جانا ہے۔ تے آپ نے فرمایا نہیں بھئی یہ تے بڑا بڑا ٹائم ہے، بہت لمبا ٹائم ہے، اتنا ٹائم نہیں، اس تو پہلے کوئی لیا سکتا ہے؟ تھوڑا جا بولے آئے گا، اس تو پہلے کوئی تہاڈے چ ہے بندہ جڑا ملکہ بلقیس دا تخت میری اس کچہری دے وچ لیا سکتا ہوئے؟ تے تانوں پتہ ہے جڑے طاقتور ہوندے نے نا اللہ والے، وہ اپنا نام نہیں دسدے ہوندے، وہ اپنے آپ نو عاجز رکھ دیں، انکساری چ رکھ دیں۔ اللہ والے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو جھکا کے رکھ دیں، انہاں چ غرور نہیں ہوندا، انہاں چ آکڑ نہیں ہوندی، انہاں چ تکبر نہیں ہوندا کہ میں جناب اے کام کر سکنا، اے کام میں بڑی جلدی کر لاں گا۔ آپ ویکھ رہے ہیں، وہ ہستی ویکھ رہی ہے جنہاں دا نام ہے کہ جا کے لواں گا بھئی کوئی ہور اس بڑے مجمع چوں کوئی ہے ایڈا طاقتور کوئی لیا سکتا ہے یا کوئی نہ؟ جس ویلے کوئی بندہ بھی نہ اٹھیا تے پھر قرآن فرماندا ہے کہ ایک وہ بندہ اٹھیا جنوں اللہ نے کتاب دا تھوڑا جہا علم دتا ہا، قرآن دا تھوڑا جہا علم عطا فرمایا۔ وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کھڑا ہو کے عرض کردہ ہے حضور جی اگر تہاڈی اجازت ہوئے تساں دعا فرماؤ، تساں دعا فرماؤ، تساں دعا فرماؤ۔ کچھ بندے سمجھ گئے تے کچھ نہیں سمجھے، اے طاقت بھی ہے لیا بھی سکتے ہیں، پھر کوئی آندے جے تساں دعا فرماؤ، اپنا آپ مڑ بھی ظاہر نہیں کیتا، اپنے آپ نو لکا کے فرمایا، عرض کیتی حضور جے اگر تساں فرما دیو نا دعا، جے تساں دعا کر چھڑو تے پھر میں ایک کام کر سکنا۔ اچھا ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جب آپ نے یہ عرض کی اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں کہ حضور اگر آپ دعا فرما دیں تو پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں، اللہ دے نبی بھی تا جان دے آن بھی ایک کر سکتا ہے، تے میں دعا مڑ کیوں کرا؟ میں انہوں آخنا بھی تو ایک کر سکنا ہے، دعا دی لوڑ کائی نہیں، دعا دی لوڑ کائی نہیں، تو جو کر سکنا ہے تیرے چ ہمت ہے، میں نگاہ نبوت نال ویکھ رہے ہاں بھی تیرے چ قوت ہے، تو وہ تخت لیا سکنا ہے، لہذا دعا دی ضرورت نہیں، جدن تیرے کل طاقت جو ہے تے مڑ لگا جا تے جا کے لایا، دعا کروانا دی کیڑی لوڑ ہے؟ اللہ دے پیغمبر بھی اے نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا اے مجمع عام پھر دعائے خیر کرو، دعائے خیر کرو۔ یہ دعا منگوا کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دس چھوڑیا، دعا منگنا شرک۔ چنگا کام بھی کرن پہ جاندے ہو نا تے او دے واسطے گھروں بزرگاں کولوں دعا کروا کے ٹریا کرو، کام سوکھا ہو جاسی، کام سوکھا ہو جاسی۔ اچھا یہ جڑا تخت لایا ہونا نا، اے کوئی ہائی بھیا دیوار تو پہلے پاسے جاونا ہے تو چاہ کیوں لایا ہونا ہے؟ کافی سفر ہے، کتنا سفر ہے؟ اتنا سفر ہے کتابوں دے وچ ملدا ہے بھئی ایک بہترین نوجوان طاقتور ہمت تے حوصلے والا بندہ اگر 2 مہینے لگاتار ٹردا رہے نا تے اس تو بعد وہ اتنا سفر طے کرسی جتنا حضرت سلیمان دے تخت کو لے کے تے ملکہ بلقیس تے محل تک سفر آ، یعنی 2 مہینے بندہ لگاتار ٹرے تے مڑ او بندہ جا کے جناب اتنا سفر طے کردا ہا تے حضرت سلیمان پیغمبر دی خدمت عالیہ دے وچ او بندہ عرض کردا ہے جنوں رب نے کتاب دا تھوڑا جہا علم دیتا ہا، کتاب دا تھوڑا جہا جنوں علم دیتا ہا، مڑ اس کھڑے ہو کے سوال کیتا، اے اللہ دے نبی، اے اللہ دے پیغمبر، تساں دعائے خیر کرو، دعائے خیر ہو گئی تے عرض کیتی حضور کام میں نور دو، کیڑے کام میں؟
دو کام اے کرنے کیڑے تاریخ گواہی دیندی ہے اور علماء دا اے دے اوتے اتفاق ہے بھئی او ہستی او بندہ جنوں کتاب دا تھوڑا جہا علم دیتا گیا نا او اس ہستی دا نام ہے حضرت آصف بن برخیہ تے آپ نے او سلیمان پیغمبر دی کچہری بھی چھڑی کوئی نہیں کچہری بھی چھڑی کچہری دے وچ کھڑوتا رہا ہے تے عرض کردا ہے اے آقا ایک کام تسا کرنا ہے کیڑا حضور او تخت آ جاسی اس تو پہلے تانوں اپنی اکھ جڑی ہے اے جھپکنی پمسی دیہڑی تو لگ جاندی اسی اکھ جھپکن تے بولے آئے یار 1 سیکنڈ سے بھی پہلے بندہ آنکھ جھپک لیتا ہے اے جس ویلے اے کیتا نا تے آپ اکھ جمکے تے اکھ کھولی اکھ بند کر کے جے مڑ کھولی تے ویکھیا او ملکہ بلقیس دا تخت سامنے ملکہ بلقیس دا تخت سامنے توجہ میں بس رزلٹ دے کے گل پہ مکانا ملکہ بلقیس دا تخت سامنے ایک کون ہے جہاں لایا آندا ہے اللہ دا ولی حضرت سلیمان پیغمبر دے زمانے دا ولی تے کتاب دا تھوڑا جہا علم رکھن والا اچھا تے او جڑا محل ہے نا جس محل دے جس کمرے دے وچ اے ملکہ بلقیس دا تخت آ اس تو پہلے آن 7 دروازے تے 7 نو تالا لگا ہویا ہے تالا لگا ہویا ہے سلیمان پیغمبر دا نوکر ہے سلیمان پیغمبر دا امتی ہے کھلوتا ہی اسے کچہری چھے 7 دروازے 7 دے 7 بند انہاں نو تالا لگا ہویا ہے کہ جناب حضرت آصف بن برخیہ اے اتنی مسافت ایک اکھ جھپکن تو پہلے تے بھی کیتی تے او جناب تخت بھی چایا کوئی ایس مجمع دے وچ بندہ بیٹھا ہوئے جڑا آکھے کہ میں پڑھیا ہے کہ جس ویلے وہ تخت آیا ہے او دا کوئی کنارہ بھرے ہویا ہا کوئی کنارہ بھرے ہویا بھی کوئی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ویکھیا بے تخت بالکل سارا ٹھیک ہے آپ جھپکن تو پہلے آیا ہے توجہ میرے نبی سے پیار کرنے والوں یہ ہے حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کا امتی ہے حضرت سلیمان پاک کے ظاہری زمانے اس کو اعزاز ملیا ہے میرے آقا سے پیار کرنے والوں جیڑا آصف بن برخیہ ایک علاقے میں آنے والے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھے تو وہ تو اتنا طاقتور ہے وہ ابو بکر صدیق جو خاتم النبیین سے محبت بھی کرے پیار بھی کرے جان بھی دے مال بھی دے اور تن من تن کی بازی لگائے اور پھر عام اعلان کرے لوگوں یاد رکھو ابو بکر کی جان بھی محمد پہ قربان ابو بکر کا مال بھی محمد پہ قربان اس یار غار ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا جو مالک نے پھر ان کو طاقت دی ہے اس طاقت کا عالم کیا ہوگا پھر کہنا پڑے گا زمانے والوں کائنات پوری کے اندر یہ فقط اعزاز ہے حضرت ابو بکر صدیق کا کہ کل کائنات میں رسولوں کے بعد سب سے افضلیت جسے دی گئی ہے رسول پاک کی زبان پاک سے اس بندے کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے اور یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے اور اسی عقیدے پہ ہی نجات ہے اسی عقیدے پہ ہی بخشش ہے دعا ہے رب لم یزل آپ احباب کی اور فقیر کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے آمین وآخر